السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ اور سترہ احکام قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا۔ کان النبی یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یومئ ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر فرضوں کے علاوہ رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے اور سواری پر ہی وتر پڑھتے تھے، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے، اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا۔ اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدہ کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے۔ جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ قبلہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے۔ قبلہ کی جانب قبر ہونے کی صورت میں وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ سترہ کا بیان۔ یہاں سترہ سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترہ کے آگے سے گزر جائے اور گناہگار نہ ہو۔ یہ سترہ لاٹھی، برچھی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت وغیرہ سے ہوتا ہے، اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبال من مر وراء ذلک۔ جب تمہارا ایک شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی اس کے سامنے سے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی قریباً 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قریباً 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترہ بن سکتی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برچھی نصب تھی۔ آپ نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی۔ اس وقت برچھی کی دوسری طرف عورتیں اور گدھے چلے جا رہے تھے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے 1 قدم آگے بڑھنے کی بجائے 40 دن، ماہ یا 40 سال تک وہیں کھڑے رہنا پسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو، اور اگر کوئی شخص سترہ کے اندر یعنی نمازی اور سترہ کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کی مزاحمت کرو اور اس کو آگے سے نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بار تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی، وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اپنا بطن مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترہ نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی تھی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ گزرنا منع ہے، اگر آگے کوئی لیٹا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔